وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 جون بروز بدھ بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس تو بڑا مختصر ہے مگر ہے بڑا قیمتی۔ یہ جو آیت نمبر 9 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آپ ترجمہ ہی سمجھ لیں تو سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ۔ اب یہ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، ایک تو الانسان لفظ آ گیا، اس سے سارے ہی انسان مراد ہیں۔ بولیے سارے ہی اصل تو انسان کی حقیقت یہی ہے۔ اب جو اس سے نکلا وہ محنت سے نکلا، اور باکمال وہی ہے جو نکل جائے۔ اور دوسرا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ رحمت کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں تو صرف مزہ ہی ملے گا، اصل رحمت تو اللہ نے جنت میں رکھی ہوئی ہے۔ یا اصل رحمت تو اللہ کی رضا ہے، اصل رحمت تو اللہ کا قرآن ہے، اصل رحمت تو اسلام ہے، اصل رحمت تو یہ جو آپ نے نماز ادا فرمائی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی رحمت تو ذات مصطفیٰ ہے۔ پر یہاں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ثم نزعناها منہ، اور پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے۔ دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ سارے بول لیں تو ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اور اچھی بات ہے آپ قرآن کا ترجمہ بول رہے ہیں۔ دینے والا اللہ تو لینے والا بھی اللہ۔ پر اللہ کہتا ہے جب میں لے لوں کوئی چیز، انہ لیئوس کفور، تو پھر یہ بڑا ہی مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو یئوسن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی نجات دینے والا اب تو جی میں بچ ہی نہیں سکتا۔ اور بسا اوقات تو اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ خودکشیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو کفور یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ ناشکرہ بھی بڑا بن جاتا ہے، پھر بڑے گھٹیا بولتا ہے، او جی میں نے تو خوشی کبھی دیکھی نہیں، او جی میں کیا کروں، سکھ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، لیئوسن اور کفورن، بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اب دیکھیے سارے انسانوں کی اصل حقیقت یہی ہے۔ بولیے ہم سب کی اصل حقیقت ہے۔ اب اس سے جو نکلا وہ کامیاب ہے۔ مایوسی کفر ہے، بولو مایوسی، اور ناشکری بھی کفر کی قسم ہے۔ انسان کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور انسان کو رب کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کہے کہ انسان ایسا ہے اور آگے سے ہم کہیں نہیں میں تو ایسا نہیں سمجھے آپ۔ جب آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو بدتمیز ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اب بولتے نہیں ہو آپ۔ میں نہیں پوچھا تھوڑے پتر کی کہنے نے، تسی تے انج شرما گئے ہو۔ بیٹے کو کیا کہنا چاہیے جب ابا کہے کہ تجھ میں تمیز نہیں اور تجھ میں کوئی لیاقت اور انسانیت ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں بچہ کا آگے سے کیا کہے؟ بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں مجھ میں تو نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ، میری بات پک نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تجھ میں تمیز نہیں، ہو کہنے نہیں مجھ میں ہے، تو یہ خود بدتمیزی کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ آپ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ تو کام ٹھیک نہیں کرتا،
اور کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں. یہ بدتمیزی کی پہلی سیڑھی ہے. آپ کہتے ہیں تجھ میں تمیز نہیں، اور وہ آگے سے کراس جواب دے رہا ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو بالکل تمیز والا ہوں. تو یہ بدتمیزی کا پہلا سٹیپ ہے. اگر پیر کہے، خطیب کہے، امام کہے کہ آپ کی یہ صفت ٹھیک نہیں، اور وہ آگے سے کہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پیر صاحب تہاڈی آنکھیں کو باہر آ گیا ہے، تو سمجھ لو یہ بندہ کبھی بھی پیر سے فیض حاصل ہے، یہ بے فیضہ ہی مرے گا. یہ شیطان ہی پیر ہے، انسان پیر ہو سکتا. اللہ فرما رہا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے. ایمان سے بتاؤ ہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آگے سے کہیں جی نہیں ہوتے، تو پھر یہ تو بہت بڑی بدتمیزی ہوگی. کفور بڑے ناشکرے بھی ہیں. آگے ذرا سنیے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے. پہلے کیا کہا؟ رحمت دے کے چھین لیتا ہوں، اور پھر کیا؟ تکلیف کے بعد اگر کوئی رحمت دے دوں، بولو تکلیف کے بعد کوئی رحمت دے دوں تو ثم مستہ، تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئی سب تکلیفیں مجھ سے. یعنی جب مصیبت آئی تو ناشکرا بنا، اور جب مصیبت آئی تو مایوس ہوا. اگر مصیبت کے بعد راحت آئی تو کیا کہتا ہے؟ مصیبتیں دور ہو گئی. بولو مصیبتیں دور ہو گئی. یعنی پھر بھی رب کا شکر ادا. پوری قوم کو اسی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. کوئی سڑک بن جائے تو بھی رب کا شکر ہے. یہ جی پی ٹی آئی کا کمال ہے، نواز شریف صاحب نون لیگ کا کمال ہے. اور جس ہمارے ادھر زمینداروں کی یہ عادت ہے، فصل اچھی آ جائے اے بادشاہ سونا یوریا کا کمال ہے، اور ڈی اے پی کھاد ہی بڑی چنگی پائی ہے. اور اگر کوئی بارشیں زیادہ ہو جائیں، سیلاب وغیرہ آ جائے، رب دے کام ہی ایویں دینے جی، وہ بڑا مرضی والا وہ کام ہی انج دینے، اسی کی کر سو منظور ہی انج دے. پھر گلے شکوے، مایوس اور نہ شکرا. اور جب کوئی خوشی مل گئی، بیٹے دینے والا کون ہے؟ ایک پیر صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. کہتے ہیں میں نے تعویذ لکھ دیا، کوئی شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، بچہ نہیں ہو رہا تھا، تعویذ لکھ دیا، ہو گیا. اب بھی دیا کس نے؟ بولو نا. وہ آ گیا ڈبے شبے مٹھائی کے، پیر صاحب تھوڑے کرم نال ہویا ہے. پیر صاحب کہنے لگے یار اللہ کے کلام سے ہوا ہے، چلو تو یہ کہہ دے میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیری مراد پوری کر دی ہے، پر یہ کہنا کہ تیرے ہی کرم سے ہوا ہے. انہوں نے کہا جی پہلے اللہ کوئی نہیں سی، پہلے بھی تے اللہ ہے سی نا پیر صاحب، تسی نظر کرم کیتی ہے تے ہویا ہے. اللہ تے پہلے بھی ہے سی، میں بھی ہوئی، بیوی بھی ہوئی، یہ تہاڈا ہی کرم ہے. پیر صاحب کہتے ہیں میں بڑا سمجھایا پر وہ ایڈی خوشی سی انہوں سمجھن دا نہ لیندا. قدرت خدا کی 6-7 ماہ کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا. پیر صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا تکلیف ہوئی، دکھ ہوا. میں افسوس کرنے وہاں پہنچا تو میں نے کہا جناب وہ بڑا افسوس. کہتا جی بس اللہ دی مرضی ہے، اللہ دے کام ہی اس طرح دینے، اللہ نے لے لے. پیر صاحب کہنے لگے پترا دیتا بھی اللہ نہیں سی، تینوں لینا اللہ دا سمجھ آ گیا تے دینا سمجھ نہیں آیا. کہو نا سبحان اللہ. تو دوستو جب کوئی مصیبت ٹل جائے، اب یہاں وہ بغیرت قوم سے واسطہ پڑا ہے ہمارا، اس بغیرت اور دیوس قوم سے کہ جب کشمیر پہ ظلم ہو تو گانے چل رہے ہیں جا نکل جا کافر جنت سے نکل جا، اور جب کوئی فتح مل جائے تو پھر کہتے ہیں آج کل نیند کم خواب زیادہ ہے، لگتا ہے خدا کا کوئی نیک ارادہ ہے. پھر بھی گانے 2005 میں جب زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں تو یہاں سے ناچنے والیاں، گانے والیاں، وہاں جا کر جناب ثقافت کے پروگرام ہو رہے ہیں. علی تیرا نام بدلنا پائے گا، میرا پتر اور پیچھے لے جا تھوڑا جا، کیوں تو ڈنگا ایڈا رکھا کیوں ہے؟ تو انج ڈگیا جی شہباز شریف ساڑھے تے ڈگیا ہے. اچھا جی توجہ ہے. تو دوستو گانے، ہر چیز پہ ناچ، ایسا نہیں ہے. سنیے اللہ کہتا ہے انہو لفرح، جب میں مصیبت دور کرتا ہوں تو خوش ہوتا ہے. بولو کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. پر کیا فخور، فخر کرتا ہے، شوخی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے.
وہ جو مکے لہرا لہرا کے کراچی میں کہتا تھا میری طاقت کا پتہ چلا، آج کل اس کو گزارش کی جا رہی ہے جی لے آؤ مردہ گھوڑا پاکستان میں تھے. سمجھ رہے ہو کنی گل ہو رہی ہے؟ آ جاؤ جی یہ دفن کر دے ہوئے تھے. یعنی یہ صرف مریا دے کام آنے والا پاکستان ہے، جیندے دے باہر عیاشیاں کرنی نے. بہرحال انہو لفرح فخور. آپ سے کہتا ہوں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں. بڑی کمال کی حدیث ہے مسلم شریف کی. عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر لیس ذلک لأحد الا للمومن. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے. بولو جی، اس کے لیے ہر حالت اس کے لیے. اور یہ صرف مومن ہی کی خصوصیت ہے کیا کہ ان اصابتہ سراء شکرا، اگر اسے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے تو یہ شکر کرتا ہے، تو خوشی بھی بہتر ہو گئی. ذرا سارا مجمع بولے خوشی بھی بہتر ہو گئی. اور آگے سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اور فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے. تو سمجھیے اللہ کہتا ہے کہ اگر میں رحمت دے کر لے لوں تو مایوس ہو جاتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، اور اگر مصیبتوں کے بعد خوشی دے دوں تو لفرح فخور، یہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور ساتھ شوخیاں مارتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. یا اللہ پھر تو سارے گئے. بات ہوئی ہے انسان کی. بولو بات ہوئی ہے وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ، کیا وَلَا إِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، تو سارے انسان شامل ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی اور میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یا اللہ پھر نکلے کیسے؟ بھائی نکلنا چاہیے نا، بچنا چاہیے. سارے بولو نا یار. یا اللہ پھر بچے کیسے؟ فخر سے، تکبر سے، غرور سے، مایوسی سے، ناشکری سے. فرمایا الا الذین صبروا، کہو نا سبحان اللہ. نکل گئے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. بھائیو یاد رکھنا، یہ بات آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی انشاءاللہ. اسی سے بھی زیادہ مزہ اس بات میں آئے گا کہ نماز کو تول کر اجر دیا جائے گا، روزے کو اجر دیا جائے گا، زکوٰۃ کو ناپ تول کر اجر دیا جائے گا. پر جب صبر کی باری آئے گی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کہتا ہے صابروں کا کوئی حساب نہیں، ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا. تو ذرا آپ بولیں گے انشاءاللہ کہ کون بچ گئے جی؟ اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر والوں نے جو نیک عمل کیے. ویسے وہ صبر نہیں جڑا لتر پہن دے پھر صبر آتا ہے. صبر وہ ہے جڑا طاقت نہ آئے. آپ کسی کو نکال سکتے ہو نہ نکالیں یہ صبر ہے، کسی کو گرا سکتے ہو نہ گرائیں یہ صبر ہے، کسی کو مار سکتے ہو نہ ماریں یہ صبر ہے. اولئک لہم مغفرہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کی میں بخشش فرما دوں گا. واجر کبیر، ان کو کبیر اجر عطا فرماؤں گا، یعنی بڑا اجر دوں گا. فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے وہ آیتیں قرآن سے نکالیں جو ہمارے بتوں کے خلاف ہیں. اس پر یہ آیت آئی کہ میرے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ چیز روک لیں جو اللہ نے وحی کی ہے. اور فرمایا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ہائے کہو نا ذرا سبحان اللہ. تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ. یاد رکھیں جب بات کوئی غلط کرتا ہے تو اگلے کے دل پر اثر پڑتی ہے. بولو جی اگلے کے دل پر اثر ہے. میرے نبی اگرچہ بڑے کھل کے عظیم کے پیکر ہیں پر اثر تو ہوتا ہے. ان یقولوا، ان کے یہ کہنے پر آپ کا دل تنگ ہو جائے کہ لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ کافر یہ کہیں کہ کیوں نہ اتارا گیا علیہ کنز، اس نبی کے ساتھ کوئی خزانہ. ایک دن ملتا ہے کھانے کو، ایک دن نہیں ملتا. 2 ماہ تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا جی، اور چولہے میں گھاس اگائی. وہ کہتے ہیں خزانہ کیوں نہیں اترتا، سب کو پیسے دیتا جاتا اور کلمہ پڑھاتا جاتا.
او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آ گیا، کیوں نہیں آیا؟ اور آگے فرمایا اللہ نے انما انت نذیر، اے میرے محبوب نہ تو ان کی فرمائش پر فرشتے لاتا ہے اور نہ تو خزانے بانٹنے والا ہے، تو میرے محبوب ان کو ڈرانے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا نگہبان تو اللہ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بخود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تو آپ ان سے فرما دیجئے کوئی 10 صورتیں تم بھی بنا کے لے آؤ نا، کوئی 10 صورتیں تم بھی بنا کے۔ اگر معاذ اللہ اکیلے محمد نے اتنا بڑا قرآن گھڑ لیا ہے تو ظالموں سارے مل جاؤ۔ دیکھو نا فَإِلَّمْ، آگے اللہ نے فرمایا وَادْعُوا، اگر تم خود نہیں گھڑ سکتے تو وَادْعُوا، بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی تھی، اس میں پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 نہیں تو ایک ہی لے آؤ، پر وہ ایک بھی لا سکے۔ اچھا جی آگے آخری آیت توجہ سے سنیے گا، آیت نمبر 14، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے میرے محبوب اگر وہ نہ قبول کر سکے تمہاری دعوت کو تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، یہ آپ کا گھڑا ہوا۔ یہ لکم اور فَاعْلَمُوا کا ضمیر کا مرجع بظاہر لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، پر حقیقت میں کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ مسلمان تو پہلے ہی مان چکے ہیں کہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ظالموں جب مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، لا ہی نہیں سکتے، تو مان تو لو کہ یہ علم الہی سے نازل ہوا ہے۔ وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟ بھائی جدو تسی مقابلہ ہی نہیں کر سکے تو ہار تے منو نا، پر کوئی بندہ کہندا دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی۔ چلو کتنا سکون ہے ماشاءاللہ، ہر چیز بند ہو گئی۔ تو آپ کو ایک آخری بات بتاؤں، رکانہ پہلوان تھا عرب کا بڑا تگڑا، کبھی کشتی ہارا ہی نہیں تھا، میرے اور آپ کے محبوب اس کو دعوت دینے چلے گئے، اور کس وقت جب وہ اکھاڑے میں اترا ہوا تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، میں تیری کشتی ایران سے کراؤں گا، کافروں سے کراؤں گا جہاد کی صورت میں۔ پر وہ پہلوان تھا، کہنے لگا جی گل ہے جی تو اللہ کے نبی ہے نا تو میرے نال لڑ کشتی۔ وہ نبوت کے مقام کو نہیں جانتا تھا۔ اگر آپ مجھے گرا دیں، چت کر دیں، میری کنڈ لا دو، میں کلمہ پڑھ لاں گا۔ تو سرکار نے فرمایا آجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے 100 آدمی، جنت کا ایک، اور جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت اللہ نے سرکار کو عطا فرما رکھی تھی۔ تو یہاں کی کتنی بن گئی آپ بعد میں حساب لگا لینا۔ وہ جب پہلوان صاحب آئے، سرکار نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے نیچے، سبحان اللہ۔ ایک شیر والے باغ دے پہلوان تھوڑے ہی سن جڑے او معاذ اللہ انی کی لنگی بن کے کھڑوتے ہوندے نے بغیرت قسم دے، اگوں بھی ننگے تے پیچھوں بھی آ گیا جی ماں دے پہلوان۔ وہ اس نے تو یوں شوں کیا، وہ بیٹھ کے شیٹ کے ماری، سرکار نے اٹھا کے نیچے مارا تو تھلے کہنے لگیا اوہ جی دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی۔ وہ جناب میں تو ابھی سنبھلا ہی نہیں تھا، میں تو ابھی سیدھا ہی نہیں ہوا، آپ نے مجھے بے خبری میں گرا دیا۔ فرمایا چل پھر آ جا۔ وہ جو خدائی طاقت بازو مصطفیٰ میں اٹھا کے پھر نیچے مارا۔ کہنے لگیا نہیں ہجے میں پورا سیدھا نہیں سی ہویا۔ فرمایا آ جا، ہے وہ بھی کوئی پی ٹی آئی جیسی، ہار نہیں مننی۔ فرمایا پھر آ جا۔ اب وہ تیسری بار فرمایا تیار ہو؟ تیار ہو۔ اٹھا کے نیچے مارا۔ فرمایا ہو نا؟ کہنے لگا بڑی کشتیاں لڑی ہیں، ایسی شکست فاش نہیں ہوئی، پتہ چل گیا یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے پر طاقت خدا کی ہے۔ اس لیے نیچے سے بعد میں اٹھوں گا، کلمہ پڑھا کے پہلے مسلمان کر دیجیے۔ تو اس طرح حضور پاک نے اسلام پھیلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔